सूरत النساء آیت نمبر 90 اور 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا الذین یصلون، مگر وہ لوگ جو مل جائیں الی قوم بینکم، ایسی قوم کی طرف کہ اس قوم کے تمہارے درمیان، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم ان کے درمیان، میثاق ایک معاہدہ ہے، او جاؤکم یا وہ آئیں تمہارے پاس، حسرت صدورہم کہ رکے ہوئے ہیں ان کے دل، مرادی معنی لفظی معنی ان کے سینے، رکے ہوئے ان کے دل کس بات سے، ان یقاتلوکم کہ وہ قتال کریں تمہارے ساتھ، او یقاتلو قومہم یا وہ قتال کریں قومہم اپنی قوم کے ساتھ۔ ولو شاء اللہ، اگر چاہتے اللہ تعالی، لسلطہم علیکم البتہ مسلط کر دیتے ان کو تمہارے اوپر، فلقاتلوکم پس وہ قتال کرتے تمہارے ساتھ، فإن اعتزلوکم پس اگر وہ باز رہیں تم سے، یعنی تم سے لڑائی نہ کریں، فلم یقاتلوکم پس وہ تم سے قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور وہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں، لفظی معنی، اور ڈال دے تمہاری طرف سلامتی کو، فما جعل اللہ لکم بس نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے، علیہم سبیلا ان پر کوئی راستہ، ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، آخرین ایک دوسرے لوگوں کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ محفوظ رہیں تم سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور وہ محفوظ رہیں اپنی قوم سے، كُلَّمَا رُدُّوا جب بھی ان کو تیار کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، ان کو لٹایا جاتا ہے، إِلَى الْفِتْنَةِ فتنے کی طرف، اُرْكِسُوا فِيهَا تو الٹے اس میں چل پڑتے ہیں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس وہ اگر تم سے جدا نہیں رہتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ اور تمہاری طرف معاملہ بھی درست نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور وہ اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکتے، فَخُذُوهُمْ پس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ یہ وہ لوگ ہیں، جَعَلْنَا لَكُمْ بنا دیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے، علیہم سلطانا مبینہ ان کے اوپر ایک واضح دلیل۔ یہ پورا ایک رکوع ہے، اس میں 3 گروہ کا تذکرہ تھا، ایک کا تذکرہ تو ہم نے پہلے پڑھا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل میں حکم دیا تھا کہ جو منافقین ہیں، منافقین سے مراد وہ منافق جو میں نے جمعرات میں عرض کیا تھا کہ وہ مکہ سے آئے تھے مدینہ میں مسلمان بن کر، پھر مدینہ میں رہے اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کی اجازت لے کر کہ ہم تجارت کا سامان لینے جا رہے ہیں، یہاں پہ آ کے تجارت کریں گے، اس کی اجازت لے کر مکہ دوبارہ واپس چلے گئے۔ یہ منافق نہیں، یہ والے جو منافق ہیں ان کو قتل کرنے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل میں دی تھی کہ ان کے ساتھ نہ تعلق اپنانا ہے اور نہ ان کے ساتھ دوستی لگانی ہے، اور جہاں پر یہ لوگ ملے ان کو قتل کرو۔ یہ منافقین، ایک منافق وہ تھے جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، صحابہ اکرام کے ساتھ تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے جا رہے تھے تو یہ 300 کا 350 کا یہ لوگ تھے، یہ واپس آ گئے تھے، آپ علیہ السلام کو راستے میں ہی چھوڑ کے آ گئے تھے، تو یہ منافقین تھے۔ تو یہ جو منافق ہیں جو مدینہ منورہ والے، ان کے لیے نہیں، بلکہ وہ جو منافق جو مکہ سے آئے تھے پھر واپس چلے گئے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ماقبل میں حکم دیا تھا کہ ان کو قتل کرو، ان کے ساتھ تعلق نہیں اپنانا۔ مسلمانوں کا ان کے بارے میں اختلاف ہو گیا تھا کہ ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں۔ اب
قتل کا معاملہ تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جن کو قتل نہیں کرنا، وہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیں اس کو ذرا، اِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، مگر سے مراد پچھلا حکم الگ، اب الگ حکم ہے، اگلے لوگوں کی الگ حکم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ وہ جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں ایسے قوم کی طرف کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک معاہدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، یعنی وہ تمہارے پاس آ گئے ہیں اور انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ہم تمہارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، اور ہمارے ساتھ جتنی قومیں ہیں، ہمارے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ قومیں بھی آپ کے ساتھ نہیں لڑیں گی، اور نہ ہی آپ کے دشمن کے ساتھ وہ ان کے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ہو کر ان کی امداد کریں گی، اس طرح بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ایسی قوم ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے ساتھ معاہدہ جو ہو گیا ہے ان کو بھی تم نے قتل نہیں کرنا، یہ بھی تم سے الگ ہو گیا ہے۔ دیکھیں تو میثاق الا الذین، مگر وہ لوگ، یصلون، جو مل جائے ایسے قوم کی طرف، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قوم جس کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو واقعی لڑائی نہیں کرنی، لیکن ان کے ساتھ بھی لڑائی نہیں کرنی جو مل جائے، یصلون، مل جائے ایسے قوم کی طرف جن کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، جن کے ساتھ معاہدہ ہے ان کے ساتھ تو لڑائی کرنی نہیں ہے، اور جو ان کے ساتھ پھر مل جائے اس کے ساتھ بھی نہیں لڑائی کرنی، ان کے ساتھ بھی نہیں لڑنا۔ او جاؤکم، یا پھر آتے ہیں وہ تمہارے ساتھ، یا وہ لوگ ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں، حاصر صدورہم، کہ وہ رک چکے ہیں کس بات سے؟ صدورہم کا معنی ان کے دل، ان کے سینے، تو مرادی معنی یہ ہے کہ وہ ان کے دل، یعنی ان کے ارادے یہ ہے کہ وہ تمہارے ساتھ نہیں لڑیں گے، ان یقاتلوکم، وہ تمہارے ساتھ قتال نہیں کریں گے، او یقاتلوا قومہم، اپنی قوم کے ساتھ قتال نہیں کریں گے، یہ لوگ بھی تمہارے پاس آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی تم نے قتال نہیں کرنا، ولو شاء اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بطور امتنان کے، بطور احسان کے اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں پر فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے لسلطہم علیکم فلقاتلوکم، کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے، وہ تم سے قتال کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہ لیتے کہ یہ کفار تمہارے ساتھ قتال کرتے، تو قتال میں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کفار کے کوئی قتل ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے بھی کچھ شہید ہوتے ہیں، تو خون ادھر سے بہتا ہے تو خون ادھر سے بھی بہتا ہے۔ اگر بغیر لڑائی کے کہیں پر صلح ہی سے، بغیر جنگ کیے کہیں پر اگر کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ جہاں پر بغیر صلح ہی، بغیر جنگ کے ہی صلح ہو جائے، تو وہ چیز زیادہ اچھی ہوتی ہے بنسبت جنگ کے، جیسے کہ ایسے معاملہ پیش آئے تو یہ زیادہ اچھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھی تمہارے اوپر احسان ہے کہ وہ بغیر لڑائی کے تمہارے پاس آ گئے ہیں اور تم سے وہ معاہدہ کر رہے ہیں، تو یہ بھی بڑی احسان کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا، ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو وہ ان کو تمہارے اوپر مسلط کر دیتے، وہ تمہارے ساتھ لڑتے، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، رحم و کرم والا معاملہ فرمایا کہ ان لوگوں کو تمہارے پاس صلح کے لیے بھیج دیا، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ تو فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، آگے دیکھیں، اگر وہ تمہارے، اب ان کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ جن کے ساتھ تم نے لڑائی نہیں کرنی وہ کون ہیں؟ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، وہ تم سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، وہ تمہارے ساتھ قتال نہیں کرتے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، وہ تمہارے ساتھ صلح کا معاملہ کر لیتے ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، کہ ان کے تمہارے، اللہ تعالیٰ نے کوئی، لفظی معنی تو یہ میں نے عرض کر دیا لیکن مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بنایا ان کے لیے کہ تم ان کے اوپر قتال کرو یا جنگ کرو، کوئی راستہ نہیں، یعنی اب تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں بچا جس کے ذریعے تم ان کے ساتھ لڑو، جب صلح ہو چکی ہے، اب صلح ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ آگے دیکھیں، ہاں ایک ایسی قوم ہے جس کا معاملہ، یہ آخری آیت ہے جس میں تذکرہ ہے، کہ اس کی صورت یہ ہے، وہ ایسی قوم ہے جو تمہارے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں کہ ہم جنگ لڑیں گے، اور وہ ان کے ساتھ بھی صلح کر لیتے ہیں جس قوم کا تمہارے ساتھ معاہدہ ہے۔
تمہارے ساتھ بھی سلو اور اس قوم کے ساتھ بھی سلو جن کے تمہارے ساتھ معاہدہ ہے، لیکن یہ درمیان میں ایسے ہیں کہ سلو تو کر لی، ادھر مسلمانوں سے سلو کی اس وجہ سے کہ مسلمان ہمیں تنگ نہ کریں، مسلمان ہمارے اوپر ہم سے لڑائی نہ کریں، جنگ و جدال نہ ہو، اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ امن ان سے مسلمانوں سے امن حاصل کر لیا، اور دوسرے ایسے قوم سے امن حاصل کر لیا جو ان مسلمانوں کے ساتھ امن لے چکی ہے، ان دونوں کے ساتھ معاملہ ہے۔ لیکن ان کا حالت یہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی اور قوم ان کو تیار کرتی ہے، کوئی اور کہہ دیتا ہے کہ چلو جی ہمارے ساتھ ان مسلمانوں کے خلاف یا اس قوم کے خلاف جنگ لڑتے ہیں، تو وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ظاہری طور پر تو ان کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے ساتھ صلح کیا ہوا ہے، لیکن اندر وہ دوسروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے اور اس قوم کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ دیکھیں، ستجدون ان قریب پاؤ گے تم ایسی قوم کو، آخرین ایک دوسری قوم کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ وہ تم سے امن حاصل کر لیں مسلمانوں سے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ اور وہ اپنی قوم سے بھی امن حاصل کر لیں۔ وہ اپنی قوم سے مراد وہ قوم جو مسلمانوں کے ساتھ بڑی قوم ہے، ان کے ساتھ بھی انہوں نے ان سے بھی امن حاصل کر لیا۔ تو اب معاملہ کیا ہے ان کا؟ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا، جب ان کو جنگ و جدال کے لیے یا کسی فتنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ أُرْكِسُوا فِيهَا، تو اس میں چل پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کا حکم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ باز نہیں آتے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، سلو کا معاملہ نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، جنگ و جدال سے قتل سے اپنے آپ کو نہیں روکتے، تو فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ۔ اب ان کے لیے یہ حکم ہے، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، جیسے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو جن کے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نہیں رکھا کہ تم ان کے ساتھ قتل کرو۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیسے فرما رہے ہیں؟ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے اوپر ایک واضح دلیل بیان فرما دی ہے، اب اس دلیل کے لیے تم ان کو قتل کرو، یعنی اللہ کا حکم آ گیا، واضح حکم آ گیا، اب ان کے ساتھ قتل و قتال کرو، ان کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ تو یہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے ان تینوں آیتوں کے اس رکوع کے اندر تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے گروہ وہ جو بالکل ہی مشرک ہیں، ان کو تو قتل کرنا ہے، جو نافرمان ہے، منافق ہے۔ دوسرے وہ جو صلح کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ نہیں لڑنا۔ تیسرے وہ جو ادھر سے بھی سلو ادھر سے بھی سلو، درمیان میں وہ اپنا راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کے خلاف اور دوسری قوم کے خلاف کھڑے ہیں، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ ان کو قتل کرو۔ پھر اگلی آیتوں میں کل کا درس زیادہ اہم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قتل کی صورتیں بیان فرمائی کہ کس قتل پر کیا سزا ہے، شریعت کی طرف سے کیا سزا ہے، اور ان جو دوغلا پن اختیار کرتے ہیں، جو اس طرح قتل کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ اللہ نے ان کو بیان فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان جنگ و جدال سے، قتل و قتال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور آج یہ ہے کہ جو ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے قتل و قتال کا جو راستہ بند کیا ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ معاہدہ ہو جائے، سارے مسلمان سارے لوگ امن کے ساتھ رہیں، کوئی کسی کے خلاف لڑائی نہ کرے، جنگ نہ لڑے، اور جہاد کو بھی انہوں نے روک دیا کہ یہ کام نہ کرے۔ اور یہ سارے راستے انہوں نے اس لیے اختیار کیے کہ ہم دوسرا راستہ اختیار کر کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کریں۔ آج جنگ و جدال تو وہ اس چیز سے اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کرتے، لیکن دوسرے جو راستے انہوں نے اختیار کیے کہ مسلمانوں کو اسلام اور ایمان سے دور کرو، ان کے اندر ایسی چیزیں پیدا کرو کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ اسلام کیا ہے، ان کو پتہ نہ ہو کہ ایمان کیا ہے، ان کو پتہ نہ ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، قرآن و حدیث کیا ہے، ان چیزوں کا ان کو پتہ نہ ہو، ایسی چیزوں میں ان کو لگاؤ۔ انہوں نے ایسی جنگ چھڑی ہے جس کا مقابلہ میں اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے مقابلہ کو ضروری نہیں ہے۔ تو یہ سب سے بڑی جنگ ہے جو انہوں نے شروع کی ہے ہمارے ساتھ۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں، ہر چیز کو دیکھیں کہ اس راستے میں جو انہوں نے دوسرا راستہ ہمارے لیے بنایا ہے، قرآن کا جو راستہ تھا، حدیث کا جو راستہ ہے، وہ اٹل ہے، وہ تو فیصلہ ہو چکا ہے، اس کے مطابق چلنا ہی چلنا ہے۔ لیکن اب ہمارا حال یہ ہے کہ انہی معاملات میں انہوں نے ایسے راستے اب ہمارے سامنے رکھے ہیں جن کے اوپر عمومی طور پر مسلمان چل رہا ہے۔
اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح چل رہا ہوں. ان راستوں سے بچنے کی ضرورت ہے. اور ایسے راستے ہیں، اس لیے قرآن کی آیت ہے کہ یہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء، یہ جو شیطان ہے یہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہے، اس نے ایسے راستے بنائے ہیں من حیث لا ترونہم، وہ ایسے راستوں سے دیکھتا ہے تم اس راستے سے نہیں دیکھ سکتے. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس لیے میرے محترم عزیزو، ہم فکر کریں اس بات کی کہ ہم دین اسلام کے راستے سے ہٹ کر کس راستے پہ چل پڑے. کیسے جنگ وہ جہاد کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، لیکن وہ جہاد تو ہمیں روک دیا گیا. اب ہمیں کس راستے پر چلا ہے، انہوں نے اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.